ہمیں جوائن کیا جی صاحبزادہ پیر محمد جمیل نقشبندی صاحب نے. آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے, ہماری ملاقات رمضان ٹرانسمیشن کے لیے. حضور کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ جی, آپ خیریت سے؟ ٹھیک ہے. آپ کی ٹاپک تو یقیناً آج آپ کو پتہ ہے, عظمت حضرت اماں عائشہ صدیقہ. فرمائیے گا کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور روز نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس خوبصورت عنوان کے حوالے سے مجھ ناچیز کو بھی یہاں دعوت دی اور کچھ کہنے کا موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے. ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ کا نام نامی اس میں گرامی عائشہ جی, اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ام عبداللہ اور ام المومنین آپ کا جو مشہور لقب ہے مومنوں کی ماں ہیں. بے شک. ام رومان حضرت آپ کی والدہ ہیں اور آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور علیہ السلام کی آپ حرم پاک ہیں. اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عائشہ تمہاری 2 مرتبہ تصویر مجھے دکھائی گئی اور ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی. تو جب میں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ اے عائشہ, میں نے رب کی بارگاہ میں جب وہ تمہاری تصویر دکھائی گئی تو میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ یہ کام کر رہے گا. تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ازواج میں واحد وہ ہیں کہ جو عمر میں بھی کم تھی, کنواری بھی تھی, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوبہ تھی, محبوبہ محبوب خدا, محبوبہ محبوب خدا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از وصال مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحابہ بڑے بڑے مسائل ان سے جا کر ڈسکس کرتے تھے. جو کہیں مسئلہ نہیں سمجھ آتا تھا تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ حاضر ہوتے, خصوصی طور پہ خواتین کے مسائل. خواتین کے مسائل بھی اور دیگر کسی بھی کوئی پرابلم ہوتی, کوئی مسئلہ بنتا تو صحابہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے اور وہاں سے رہنمائی لیتے. سبحان اللہ. قاضی امداد صاحب مشکور بھی ہوں اور بہت بہت شکریہ بھی آپ کا. ہم جب تذکرہ حضرت اماں عائشہ کریں گے تو باتیں بڑی دل و دماغ میں آئیں گی. میرے آقا محبت یہ فرما رہے ہیں کہ گلاس پی رہے ہیں پانی کا تو کہہ رہے ہیں کہ عائشہ تمہارے ہونٹ کہاں پہ لگے تھے. آٹا گوندھ دیتے ہیں. کبھی عالم یہ ہے محبت کا کہ چلو اٹھو عائشہ دوڑ لگاتے ہیں, دیکھتے ہیں تم تیز بھاگتی ہو یا میں بھاگتا ہوں. تو یہ فرمائیے گا کہ اس سے ثابت کیا ہوا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لو میرج کے حق میں تھے؟ جی بالکل. حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ساری کائنات کے ساتھ پیار کرنے والے تھے, یعنی وہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئی. تو اپنی ازواج کے لیے وہ بدرجہ اتم جو ہے نا وہ رحمت بن کر تشریف لائی. تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول جو بڑا خوبصورت آپ نے بھی اپنے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعارف میں پروگرام کے شروع میں آپ نے بیان کیا. میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز مزاح کا یوں تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پانی پیتی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے پوچھتے کہ عائشہ آپ نے اپنے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ تو حضرت عائشہ جب اپنے ہونٹ حضور میں نے اپنے ہونٹ یہاں لگائے تھے, حضور علیہ السلام ان سے مزاحاً کیا کرتے کہ وہ اس پیالے کو نا ایسے تھوڑا سا گھماتے اور یعنی حضرت عائشہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید حضور وہاں پر ہونٹ نہیں لگائیں گے کہ جہاں پر میں نے ہونٹ لگائے تھے. گھما کر حضور وہیں پہ جناب وہ پیالہ لے آتے. محبت کا نام. سبحان اللہ. تو یہ حضور کا بڑا خوبصورت مزاح کرنے کا انداز تھا حضرت عائشہ کے ساتھ. بلکہ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس سے گزرتی ہیں تو حضور نے چلو میں پانی لیا اور حضرت عائشہ کو یوں پھینک لیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دل میں یہ مطلب تہیہ کیا کہ اب میں بھی حضور کے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ جو نا وہ وضو کر رہی تھی اور حضور پاس سے گزرے. حضور علیہ السلام پاس سے گزرے تھے. حضرت عائشہ وہی جو نا
پانی چولو میں لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے نیوز بریک کا کہا جا رہا ہے, نیوز بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں جی آپ سے, اور عظمت حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آج بیان کی جا رہی ہے, تو آپ دیکھتے رہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ کو, اور سلسلہ ملاقات رمضان کا جاری و ساری ہے. سوال آج کا ہمارا کیا ہے جی؟ پہلے کل کا سوال نہ بتا دیا جائے. ہاں پہلے کل کا بتا دیں جی, ہمارا کل کا سوال ہے کہ قرآن مجید میں خیرات کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 3 آپشن تھے آپ کے پاس, 110 بار, 130 بار یا پھر 150 بار. اس کا صحیح جواب تھا 150 بار, جو کہ ہمیں فاطمہ نے دیا, اور اس دفعہ فاطمہ بہت دور سے ہے, کراچی سے پہلے ہمارے فاطمہ. پاس. اور فاطمہ آپ کی طرف ہم بھجوا رہے ہیں جی ایک واشنگ مشین, اور وہ اس واشنگ مشین میں ڈیول واشنگ مشین ہے, یعنی کہ اتفاق الیکٹرانکس انسپائر پریزنٹڈ بائی اتفاق الیکٹرانک راولپنڈی کی جانب سے آپ کو دی جا رہی ہے, اور مہنگا تحفہ جا رہا ہے آپ کی طرف. ٹھیک ہے, کارگو پہ بھجواتے ہیں یا ٹی سی ایس کرتے ہیں آپ, یہ دیکھنے والی بات ہے. اور مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہتے ہوئے کہ ہم نے کے پی کے میں انعام بانٹ دیے, کشمیر میں بانٹ دیے, پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو تو بہت بانٹ دیے, ہزارہ میں بھی بانٹ دیے, اور اب باری تھی سندھ کی, تو سندھ والوں نے اپنا پہلا انعام اس بار جیت لیا. حالانکہ پچھلی دفعہ پہلے جو کراچی کے کچھ لوگ تھے, حیدرآباد کراچی کے 3-4 انعامات پہلے اشری میں ہو چکے تھے, لیکن یہ پہلا انعام گیا جی سندھ میں ہمارا. آج کا سوال ہمارا کیا ہے جی؟ جی, ہمارا آج کا سوال ہے کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے؟ 3 آپشن ہے آپ کے پاس ایز یوزول. نمبر 1, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر نے, یا پھر حجرہ اسود نے. طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا صحیح جواب جو آپ کو لگتا ہے وہ ٹائپ کریں, ساتھ اپنا نام لکھیں, ساتھ اپنے شہر کا نام لکھیں, اور ہمیں بھیج دیں 0334591303 پر. آپ سمپل میسج بھی کر سکتے ہیں, آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, اور جیتنے والے کو ایک خوبصورت انعام دیا جائے گا انسپائر پریزنٹڈ بائی اتفاق الیکٹرانکس راولپنڈی کی جانب سے. ہاں جی, تو جلدی جلدی جی اس کا حصہ بن جائیں. اور اب ہم چلتے ہیں اس مقابلے کی جانب جو کروا رہے ہیں چیزیس والے, فاسٹسٹ گروئنگ برانڈ ان پاکستان, پراؤڈ پاکستانی برانڈ چیزیس کرواتے رہے ہمارے سے مقابلہ. 25 سال سے جو کم عمر بچے ہیں اور بچیاں ہیں ان کا تقریری مقابلہ اور نعت خوانی کا مقابلہ ہے. جو بھی فائنلسٹ ہوں گے ان کا 25 رمضان کو انشاءاللہ روز نیوز اسلام آباد کے اندر ایک باقاعدہ مقابلہ بھی ہوگا جی. آخری 10 جو فائنلسٹ ہوں گے. تو ارکم کی جانب بڑھتے ہیں جی. ارکم بسم اللہ. کوئی مثل مصطفیٰ کا, کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا. کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل, کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل, تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا. میرے تاکہ
نسبت کے چراغ جل رہے ہیں میرے تاکہ جام نسبت کے چراغ جل رہے ہیں مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیں آ جاؤ جی اسبت نہیں عازب عازب کا مطلب کیا ہے یہ بھی بتا دو ہمیں آ کے مطلب نہیں پتا چلو خیر ہے کہو میں